बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वैसे तो आजकल हर चीज़ पाकिस्तान में काफ़ी पैक हालत में चल रही है। कोर्ट पैक हो, इलेक्शन कमीशन पैक हो, इदारे पैक हों, और या आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है, सिविल ब्यूरोक्रेसी वो पैक हो, लेकिन है कहीं ना कहीं। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ना, तो अब तो बहुत ज़्यादा गैर कानूनी और गैर आईनी जो इकदाम है ना, उसको 26वीं आईनी तरमीम का क्वेश्चन देके ना उसको आईनी कर दिया गया। पहले जहाँ सीधा सीधा इल्जाम आता था, हुकूमत कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ताकतवर कर रही है, मुक़्तदरा कर रही है, इल्जाम अब भी वहीं आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि यार बहुत ही ज़्यादा फ्रंट पे हो गया, बहुत ही ज़्यादा मामला नफ़रत पे चला गया, बहुत ही ज़्यादा हम लोग खुल के सामने आ गए। जो चीज़ें पिछले 70-75 साल से हम लोग कर रहे थे, अब तो बिल्कुल ओपन हो गई है ना। तो उन्होंने फिर क्या किया जी, बैरियर लगाए। भाई हमसे बात नहीं करो, अदलिया से बात करो, कि वहाँ हम काम सारा फिक्सिंग की शक्ल में कर चुके हैं, पैकिंग की शक्ल में कर चुके हैं। हमारे पे इल्ज़ाम लगाने से पहले आप इलेक्शन कमीशन पे जाएँ, देखिए वहाँ हमने सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर 4 मेंबरान की शक्ल में किरदार बिठाए हुए हैं, जो गैर आईनी तौर पर इस वक़्त काम कर रहे हैं, जिनकी रिटायरमेंट भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी सिस्टम को मतलूब भी है, मंज़ूर भी है, इसलिए किए जा रहे हैं। इसी तरह हमसे बात करने के बजाय हमने एक रिटायर्ड जनरल बिठाया हुआ जी, नैब का चेयरमैन। उनके पास जाओ जी, ज़रा वो मुकदमा देख रहे हैं, हम पे इल्ज़ाम ना लगाओ। इसी तरह मुख्तलिफ बैरियर लगाए हैं माता दलिया के हवाले से। यानी ये बैरियर्स लगाए गए हैं कि भाई उधर हम हैं पीछे, हमसे पहले ये रिकॉर्ड है, पहले इन लोगों से बात करो। हालाँकि आज भी मामलात वहीं से चलाए जा रहे हैं, वहीं से डोरें हिलाई जा रही हैं, वहीं से सब कुछ किया जा रहा है। अगर सिर्फ़ मैं किस बिना पर ये तमहीद बाँधी, अगर तो सिर्फ़ मैं आज की अदालतों की कार्रवाई, पर्टिकुलर इस्लामाबाद की मातहत अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालतें, अगर मैं इनकी आज के सिर्फ़ केसेस की बात करूँ ना सर, तो आप यकीन जानिए मुँह पीटने को दिल करता है। जिस इस्लामाबाद जैसे शहर में एक माँ के सामने उसके 2 जवान बेटे अगवा हुए, इस्लामाबाद जैसे शहर में। सही कहते हैं, इमरान खान साहब का वीडियो लिंक का जो सिस्टम है ना इंटरनेट, वो खराब है। सही कहते हैं, इमरान खान साहब को फिज़िकली पेश नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहते हैं भई, उनकी जान को खतरा है, बिल्कुल सही कहते हैं। आज कचहरी में भी तो फायरिंग हुई है ना सर, उस बात को दुरुस्त नहीं करना, वो दुरुस्त साबित हो गई जी, आज कचहरी में भी फायरिंग हो गई इस्लामाबाद। सर, मैंने कहा बिल्कुल ये लोग दुरुस्त कहते हैं। आज उस माँ की हालत देखने वाली थी सर, 6 दिन बाद भी। आज जज हमारा बेबस था। मैंने कहा मैं एफआईआर के ऑर्डर नहीं दे सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज कहता है मैं एफआईआर के ऑर्डर नहीं दे सकता। मैं ऐसा ऑर्डर क्यों दूं जिस पे अमल ही नहीं करना किसी ने। सर दूसरा केस, अभी मैं इसकी डिटेल्स पे पढ़ता हूं। दूसरा केस, इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातों के हवाले से, सुप्रीडेंट जेल की आउट ऑफ द वे समात के लिए एक लार्जर बेंच बना, 3 रुकनी बेंच बना, जिसको कायम मकाम चीफ जस्टिस जिसकी सदारत कर रहे थे या उसको हेड कर रहे थे। आज उसके सामने कंडीशन रखी है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें तो हो सकती हैं, लेकिन अब किसी ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और बाहर आके मीडिया पर बात की तो ये मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। अदालत का क्या ताल्लुक है? अब अदालत लोगों की जुबानें भी बंद कराएगी। अब अदालत वकीलों से बात भी नहीं करने देगी। वकील मीडिया से गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, साफी बात नहीं कर सकते। सब हालत देखें, जिस जिस अदालत के मातहत ये सारे केसेस इस वक्त हो रहे हैं, पिछले 2 महीने से तो समात नहीं हुई अडयाला जेल में। तो हालत ये है इस टाइम। तो फिर आप मुझे बताएं वो सारी पैकिंग के नज़रिए में क्या क्या चीज़ें चली गई हैं। मैं कुछ और चीज़ें भी हैं उसके साथ इसको शामिल करता हूँ। सबसे पहले मैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब बताता हूँ जिसके प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी किए, जिसके लिए कई हफ्तों तक हमारे चेयरमैन सेनेट जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एज अ चेयरमैन की सीट पर बैठने से इनकार कर दिया कि जी मेरे 2 टके के मेरे ऑर्डर हैं, अहकामात हैं। सर अगर आप कमाल तरीके से आए होते तो कमाल तरीके से इम्प्लीमेंट भी होता है, लेकिन बहरहाल उसे उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, ऑन अब्बास चौधरी को भी उठा लेते हैं। तो फिर एक साथ 2 प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडरस्टैंडिंग से 2 प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करते हैं। ऑन पब्बी को कर लेते हैं क्योंकि उसने हिरन का शिकार किया था, उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। एजाज चौधरी को नहीं करेंगे क्योंकि एजाज चौधरी से मुतल्लिक ये है कि पंजाब हुकूमत देना चाह रही है, लेकिन हसास इदारे कह रहे हैं एजाज चौधरी साहब को नहीं शामिल ला सकते। तो इस सिलसिले में दरख्वास्त थी जी प्रोटेक्शन ऑर्डर पे समात के लिए। तो कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस डोगर साहब ने समात करनी थी जी। और आज जो डोगर साहब के सामने बाबर रहमान साहब थे, एजाज चौधरी साहब के वकील, वो पेश हुए जी। उन्होंने कहा ईद के बाद तक मुलतवी करते हैं एजाज चौधरी साहब को। वैसे भी आपको इतनी टेंशन तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि अभी कोई सेनेट का इजलास तो नहीं हो रहा ना। तो उन्होंने कहा नहीं जी कमेटी के इजलास हो रहे हैं सेनेट के, और उस कमेटी ने कहा है कि एजाज चौधरी साहब को पेश करना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, इसको ईद के बाद देखते हैं, आप हालत देख कर लें हमारे
یہ ہمارے چیف جسٹس کو ابھی ابھی کنفرم چیف جسٹس ہونا ہے نا، تو پھر انہوں نے کہا ذرا میں تھوڑا اسی طریقے سے چلو. دوسرا، سیاست ڈاٹ پی کے اینکر تھے سوراب برکت صاحب، ان کو آج بلایا گیا تھا اور ایف آئی اے نے نوٹس دیا ہوا تھا، تو ان کے خلاف جی آج قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے ایف آئی اے کو تعدیبی کارروائی سے روک دیا. انہوں نے کہا چلو تھوڑا بہت کرتے ہیں، بیچارے کا کیا کر رہے ہیں، تھوڑا بہت سمجھا دیں گے سوراب برکت صاحب کو. نہیں تو سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو چکا ہوگا ابھی تک اتنا سے، کافی کئی جگہوں پہ تو کافی تھریڈ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا راستہ دے دیں کہ کسی اور چکر میں لے لیں، لائک چل ایسے رہا ہے. تیسری جو چیز جس نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت دی وہ تھی احمد نورانی صاحب، ان کے بھائیوں کی بازیابی. انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی، صحیح کی غلط کی، پروب ہے بھائی جن، آپ سائبر ایکٹ لگا دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن گھر والوں کو تو نہیں اٹھا سکتے نا سر. بلکہ اغوا ہے کیونکہ ابھی تک کسی نے وہ جاری نہیں کیا جی، ذمہ داری نہیں لی جی. تو احمد نورانی کے بھائیوں کی بازیابی کی درخواست تھی جی. عدالت سے آج ایس ایچ او صاحب سے عدالت نے رپورٹ پیش کی تھی. وہ پہلے بھی عدالت میں ایس ایچ او صاحب پیش ہوتے ہیں، کہا جی مجھے تو آپ نے بلایا، میں تو راستے سے چل کے آیا، میں تو کوئی رپورٹ ہی تیار نہیں کی. تو آج جو انہوں نے باڈی رپورٹ تیار کی اس پر عدالت نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا اسلام آباد آئی جی اب 26 مارچ یعنی پرسوں ان کو ہم ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہیں جی. امین منہاج صاحب نے سماعت کی، ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ تھیں، احمد نورانی کی والدہ اور ہمشیرہ ان کے ہمراہ تھیں جی. وہ بڑا روئی ہیں، گریا کیا انہوں نے کہا ریاست کے لوگ میرے سامنے میرے بیٹے کو مارتے ہوئے لے کے گئے. ایک کی عمر 38 سال ہے، ایک کی عمر 32 سال ہے. میں نے 38 سال جن کو پالا، میں نے 32 سال جن کو پالا، ان کو میرے سامنے سے ایسے لے کے گئے مارتے ہوئے. اور اگر میرے بچوں کو کچھ ہو جاتا تو جج صاحب کو کہا، انہوں نے کہا جج صاحب کیا آپ ذمہ داری لیتے ہیں، کیا آپ ذمہ دار ہوں گے میرے بچوں کو کچھ ہوا. بڑا روتے ہوئے، بڑا اچھا خاصا ایک وہ ماحول بنا ہوا تھا. تو بہرحال ایس ایچ او کی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوئے. ایس ایچ او صاحب نے کہا جی ہم نے جیو فینسنگ بھی کر لی، ہم نے سی ڈی آر بھی منگوا لی، اور اپنے گھر کے قریب، ان کے گھر کے قریب کیمرے بھی چیک کروا لیے، اور لیکن نہیں ہوا. لیکن جسٹس امین منہاج صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. سر اب چیک کریں، اسلام آباد سے 2 جوان آدمی گھر سے اغوا ہوئے، غائب ہوئے، 5 دن ہو گئے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے کہ میں ایف آئی آر کے آرڈر نہیں دے سکتا. میں ایسا کرتا ہوں آئی جی کو بلاتا ہوں، انویسٹیگیشن کرائے آئی جی. 5 دن تک وہ کہاں ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ انتظار حسین پنچوتا کی طرح میرا خیال ہے ہری پور سے کہیں نکلیں گے ایک بری اور مجذوب حالت کے اندر. اسے صرف اور صرف ریکویسٹ کرتی رہی ایمان مزاری ان کی والدہ، بھائی ایف آئی آر تو دے دو، پتہ تو چلے کدھر ہے. انہوں نے کہا 6 دن ہو گئے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. ایمان مزاری صاحبہ کہتی ہیں، اور احمد رانی صاحبہ کی والدہ روسٹرم پہ آئی ہیں. لیکن جج نام امین میں ناصر کہتے ہیں میں اپنے اختیار کے مطابق ہی فیصلہ دے سکتا ہوں، اختیار کے بغیر نہیں دیتا. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے پاس ایف آئی آر کا اختیار نہیں ہے کہ تفتیش ہوتی رہے گی، آئی جی بعد میں آیا ایس ایچ او تمہاری رپورٹ سے مطمئن نہیں، ایف آئی آر دو جی. اس کی ماں کے کہنے کے مطابق اس کے 2 بیٹے اغوا ہوئے ہیں، زد و کوب کر کے مار کے اس کی بہنوں کو بھی مارا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مگر امین منہاج صاحب ہے نا ابھی جن کو لے کے آئے ہیں جج بنا کے، پیکنگ ہے نا سر، وہ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں. وہ ایمان مزاری صاحب نے کہا کہ اس کیس میں تو ڈائریکٹ پاکستان کے خفیہ اداروں پر الزام ہے کہ احمد نورانی کے بھائیوں کو وہ لے کے اس رپورٹ کی بنا پر جس پہ رپورٹ انہوں نے کی تھی اس کو کل پاکستان کا دوسرا بڑا اعزاز مل گیا. اچھا جی، تو یوں تھا. انہوں نے کہا کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کروں گا جس پر عمل نہ ہو. یعنی انعام منہاج صاحب کو یہ بھی بتائے گا تو اگر دیتے نا آرڈر ایف آئی آر دے تو عمل نہیں ہونا، خبردار آرڈر نہیں دینے. اس صورتحال کے اندر جوجھ رہے ہیں. اور 26 مارچ 2 دن تک اب وہ کسی کو پتہ نہیں، ریاست کے 2 بیٹے اسلام آباد سے غائب، کہاں کدھر، 2 دن تک. شاید عدالت موقع دے رہی ہے ایف آئی آر سے پہلے آئی جی صاحب کو کہ آپ پیش کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں. کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن بھی احمد نورانی وغیرہ سے ہو رہی ہوگی نا. شریفوں کے لیے تو ایسی کوئی کی ماؤں کو اگر عدالتوں میں لائے جائے تو میسج تو کہیں نہ کہیں پاس ہو رہا ہوتا. یہ حالت ہے. دوسری ایک اور چیز سننے جی، دوسرا وجہ سر جیل سپرنٹینڈنٹ کی درخواست تھی جس میں 3 جج تھے، جس میں ڈوگر صاحب تھے، جسٹس ارباب تھے اور ایک اور تھے، اور انہوں نے فیصلہ کرنا تھا جیل سپرنٹینڈنٹ کی اس درخواست کے اوپر کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے یا نہیں کرائی جائے. تو عدالت نے حکم دے دیا جی اسلام آباد کا یہ انوکھا فیصلہ ہے، انوکھا انصاف ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت بحال ہوگی. پہلے بتائیے بند کس نے کی تھی؟ عدالت نے بند کی تھی. منگل اور جمعرات کو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں کروانی.
یہ کس نے بند کی تھی یہ نہیں بتایا، لیکن ہاں انہوں نے کہا بحال کر دی، وہ بحال کر دی ہیں، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ گفتگو نہیں کرے گی، باہر آ کر چپ کر کے گھر جائے گی، وہ کسی کو نہیں بتائے گی کہ ان کے لیڈر نے کیا کہا ہے، ان کے لیڈر نے کیا پیغام دیا ہے، موجودہ صورتحال پر کیا بات ہے۔ اب سمجھ آئی؟ عمران خان کے سوشل میڈیا کے بعد عمران خان کی کہی گئی بات سے بھی خوف ہے، اس کا ڈر ہے سر۔ یہ ہماری بے بسی کا عالم دیکھیں۔ میں نے کہا ریاست نے میڈیا چینلز پہ عمران خان کی گفتگو پر پابندی لگائی، لیکن سوشل میڈیا نے تو آپ کو پتا وہ پابندی کے چیتڑ اڑا دیے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، سوشل میڈیا بھی دشمن، مین اسٹریم میڈیا پہ پابندی ہم نے لگا دی، مگر اب وہ باہر جو لیڈر ہے وہ بھی بات نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کر سکتے ہیں یار؟ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ کتنا بند کریں گے یار؟ اس سے حالات صحیح ہو جائیں گے؟ اس سے آنکھیں بند ہیں، بلی کھڑی ہے، کچھ بھی کر دیں۔ تو بہرحال منگل جمعرات کے دن ملاقات کا حکم انہوں نے بحال کر دیا۔ خبر یہ ضرور چلی مختلف جگہوں سے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فیملی وکلا اور لیڈرشپ سے مشروط ملاقات بحال کروانے کے معاملے میں نا انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ جناب کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا، نہ فیملی میڈیا ٹاک کرے گی، نہ عمران خان صاحب کے وکلا میڈیا ٹاک کریں گے، نہ لیڈرشپ میڈیا ٹاک کرے گی۔ ادھر ایک تو جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی بہن کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ باہر کے ملک میں ٹویٹ لکھ کے آپ بھیجتی ہیں، ادھر یہ معاملہ ہے۔ یہ ہماری حالت ہے سر، یہ ہمارے اور اصل حالت بتاؤں کیا ہے ہماری ہماری گورنمنٹ کی حالت کیا ہے؟ یہ ہمارے وزیر ہیں غذائی تحفظ رانا تنویر حسین صاحب، وہ کہتے ہیں کسی کو چینی کی قیمت بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ بڑھ گئی سر، بڑھ گئی، 2022 میں 80 روپے تھی، آج 180 روپے ہے۔ اس وقت مشیر وشیر اندر دیے گئے تھے، جہانگیر ترین کو اپنے سے دور کر دیا گیا تھا، تفتیشیں کی گئی تھیں، مگر آپ ہی اپنی ہی شوگر ملوں کے اوپر کیسے اجازت اور نا اجازت والی بات کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جس چینی کی قیمت رمضان سے ایک دن پہلے 130 روپے 125 روپے تھی، آج وہ رمضان میں 180 190 روپے بیچی، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ 180 75 کی آ گئی ہے، مگر کئی جگہوں پہ 200 کی بھی نصیب نہیں ہے۔ یہ بول رہے ہیں جی انہوں نے کسی کو بڑھنے جانے کی حکومتی ایکشن سے چینی 5 روپے سستی ہوئی ہے۔ او بھائی اربوں روپے آپ کے خزانے میں عیدی آپ لوگوں نے خود دے دی ہے، خاندانوں کے خزانے میں۔ حکومت کا خزانہ تو ماشاء اللہ ہمیشہ سے خالی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بہت حساس ہیں اور خود ہدایت دیتے ہیں، یہ خود تسلیم کر رہے ہیں، ملک میں چینی کے حوالے سے کوئی الارمنگ صورتحال نہیں ہے، ہمیں چینی درآمد کرنے کی ضرورت پڑے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہے سر، باپ اس سے اندازہ لگا رہے کہ ہم کدھر پہنچے ہیں۔ اور ہاں وہ جو وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ جی بجلی کے ٹیرف میں نا میں مارچ کے مہینے کے اندر 23 مارچ کو 8 روپے بجلی سستی کرنے کی انہیں خوشخبری سنانی تھی، جی وہ بھی بڑھ گئی خوشخبری۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے خبر دی کہ بجلی قیمتوں میں کمی کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اجازت نہیں دی پاکستان میں بجلی کا یونٹ 8 روپے کم ہو جائے، انہوں نے کہا بالکل مسترد کرتے۔ آئی ایم ایف شوٹس ڈاؤن، یہ ڈاؤن کی خبر ہے، آئی ایم ایف شوٹس ڈاؤن پلان ٹو کٹ پاور ٹیرف فار ناؤ، میں بعد میں دیکھیں گے۔ وہ خوشخبری اندر ہی اندر رہ گئی، یہی وہی خوشخبریاں ہیں، پیسہ آ رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، نو بڈی نوز، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ہاں سوشل میڈیا پر جیو کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے جی، انہوں نے اپنے پروگرام میں کل کہا حماس کو غاصب اسرائیلی فوج کے خلاف دفاعی کارروائیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا دہشت گردانہ حملہ ہے، حماس کے حملے کو کہا، نے کہا دہشت گردانہ حماس کا حملہ تھا۔ تو اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ آزادی پسند انسان اور فلسطینی عوام کی یہ توہین ہے، پاکستان جیسے ملک میں ٹی وی پر حماس کو دہشت گرد کہنا قابل مذمت ہے، اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں، میر شکیل الرحمان صاحب جواب دیں، عوام خاموش نہیں رہے گی۔ اور پھر میں نے ویڈیو سنی، ویڈیو میں بھی انہوں نے یہ بولا دہشت گردانہ حملہ حماس کا۔ یہ سر بیریئرز کام کر رہے ہیں، ڈورے وہیں سے ہل رہے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔